میں اپنی کتابیں رکھ کے کچھ فاصلے پہ ہی بیٹھ گئی تھی۔ سر حیدر نے اپنے چشمے کو ناک سے ذرا سا نیچے کیا، پھر مجھے دیکھا، کہنے لگے تم کرو گی CSS۔ وہ بڑی حیرت سے مجھے دیکھ رہے تھے، جیسے پتہ نہیں میں کر نہیں سکتی۔ میں نے کہا جی ہاں، کیوں؟ پھر ناک کا چشمہ اوپر کیا، ارے نہیں، ایسے ہی پوچھ رہا تھا۔ CSS کے حساب سے بیٹا تمہیں نہیں لگتا کہ تمہاری عمر کچھ کم ہے؟ میں نے کہا جی نہیں، میری عمر ٹھیک ہے، بس وہ الگ بات ہے کہ میں دیکھنے میں نہیں لگتی۔ وہ تعجب کرتے ہوئے کہنے لگے اگر تم CSS پاس کر بھی لو تو ٹریننگ میں ہی ماری جاؤ گی۔ ان کا انداز کچھ تمسخرانہ سا تھا۔ میرا منہ بن گیا۔ میں نے کہا میں مینیج کر لوں گی، میری ہائٹ بالکل پرفیکٹ اور آئیڈیل ہے۔ وہ کہنے لگے جی ہاں، لیکن چندہ صحت بھی تو اسی حساب سے ہونی چاہیے۔ خیر مجھے کیا لگے، میرا نام پروفیسر مجتبیٰ حیدر ہے، تو تم مجھے سر حیدر بھی کہہ سکتی ہو۔ بڑے دھیرے دھیرے بات کر رہے تھے، تقریباً میرے دادا جی کی عمر سے شاید ہی کچھ کم ہوں گے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے سر، میں آپ کو سر حیدر کہہ دیا کروں گی۔ وہ کہنے لگے اچھا۔ پھر میری کتابوں کو بس باہر سے ہی ایک نظر دیکھا اور دوسری طرف رکھ دیا۔ کہنے لگے چندہ کس سبجیکٹ میں سب سے زیادہ مشکل پیش آتی ہے؟ میں نے کہا یوں تو میں بہترین ایسے لکھ لیتی ہوں، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن میں چاہتی ہوں مجھے جامع اور جاندار الفاظ کا استعمال آ جائے، مطلب چند لفظوں میں سامنے والے کا اپنی باتوں سے منہ توڑ کے رکھ دوں۔ یہ سن کے کہنے لگے ویری گڈ، اچھا ہم آج کتابیں نہیں پڑھیں گے، ہم صرف باتیں کریں گے، اور یقیناً میری باتیں آپ کے لیے سود مند ثابت ہوں گی۔ آج ہم تھوڑا سا ہٹ کے بات کریں گے چندہ۔ جب سے یہ صاحب مجھے چندہ چندہ کہے جا رہے تھے مجھے بڑا عجیب لگ رہا تھا۔ یہ شخص مجھے CSS کی تیاری کروانے آیا تھا، جو ادھیڑ عمر تھا، یہی کوئی 55 سے 60 کے لگ بھگ عمر ہوگی۔ کہنے لگا یہ بتاؤ CSS کیوں کرنا چاہتی ہو؟ بڑے غور سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگے۔ میں نے کہا دیکھیں میرا نام ابرش ہے، آپ مجھے ابرش ہی کہا کریں، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ کوئی مجھے چندہ کہتا رہے۔ بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ میری بات پہ وہ ذرا سا مسکرا کے کہنے لگے ٹھیک ہے ابرش چندہ، میں خیال رکھوں گا۔ میں نے دل میں سوچا پھر وہی چندہ۔ بہرحال میں ان کے سوال کا جواب دینے لگی کہ میں CSS کیوں کرنا چاہتی ہوں۔ سر میں CSS اس لیے کرنا چاہتی ہوں کیونکہ مجھے کسی کو سزا دلوانی ہے، جو عدالتیں مجھے کبھی نہیں دیتی۔ مجھے CSS اس لیے نہیں چاہیے کہ میں DC بن جاؤں، مجھے وہ کرسی چاہیے جہاں بیٹھ کے میں اپنے دشمن کی چیخیں سن سکوں۔ یہ کہتے ہوئے مجھے وہ چہرہ یاد آیا جس سے مجھے سخت نفرت تھی، شدید نفرت۔ ذہن کے پردے پر اس کی تصویر آتے ہی میری رگوں میں خون نہیں دوڑتا تھا بلکہ آگ دوڑنے لگتی تھی۔ سر حیدر کچھ دیر خاموشی سے مجھے دیکھتے رہے، پھر کچھ دیر کے بعد پوچھنے لگے اور یہ دشمن کون ہے؟ کوئی پرانا دشمن؟ میں نے گہری سانس لے کے کہا ہے ایک شخص جس نے ہمیں دن میں تارے دکھائے ہیں اور میں اسے دن میں چاند سورج سب دکھانا چاہتی ہوں۔ میرے جواب پہ وہ مسکرائے، اور تم چاہتی ہو کہ CSS کے ذریعے اس تک پہنچو؟ وہ بڑی رسانیت سے مجھ سے پوچھنے لگے۔ جی ہاں، میں اس کے دروازے پہ وردی میں کھڑے ہو کر وارنٹ پڑھوں گی، اور جب وہ مجھے پہچانے گا نا تو میں اسے کچھ کہوں گی۔ یاد ہے تم نے کہا تھا کہ میں کچھ کر نہیں سکتی، میں بے بس ہوں۔ آج میں تمہیں بتاتی ہوں کہ بے بسی کیا ہوتی ہے۔ بس میں اسے اپنے سامنے گھٹنے ٹیکے روتے گڑ گڑاتے دیکھنا چاہتی ہوں، چاہے مجھے دن رات بھی ایک کرنے پڑے میں کروں گی۔ میں کسی اور ہی ٹرانس میں بول رہی تھی، لگ رہا تھا کوئی آگ ہے جو میری رگوں میں دوڑ رہی ہے۔ سر حیدر نے گہری سانس لی، کہنے لگے اللہ تمہیں کامیاب کرے چندہ۔ پھر کہنے لگے میں تمہاری پوری مدد کروں گا کیونکہ تم فتح علی شاہ کی پوتی ہو، اور تمہارے دادا کے مجھ پہ اور میرے خاندان پہ بہت احسان ہے۔ میں نے کہا بس مجھے ہر حال میں CSS کا ایگزام پاس کرنا ہے۔ وہ کہنے لگے ظلم کے خلاف آگے بڑھنے والوں کو میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں۔ پھر میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، میرا ہاتھ پکڑ کے ذرا سا دبایا جیسے مجھے تسلی دینا چاہتے ہوں۔ میں نے ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ انہوں نے کافی اہم نکات مجھے سمجھا دیے تھے بنا کتاب پڑھے۔ ظاہر سی بات ہے ان کا تجربہ بھی ہوگا۔ دادا جی نے مجھے بتایا تھا کہ وہ کئی اسٹوڈنٹس کو پڑھا چکے ہیں اور ان سے پڑھنے والے اسٹوڈنٹس CSS لازمی کلیئر کر لیتے ہیں۔ 1.5 گھنٹہ سر حیدر مجھے مختلف چیزیں سمجھاتے رہے
اور میں بڑے غور سے ان کی باتیں سنتی رہی۔ پھر وہ چلے گئے، میں اپنے کمرے میں ہی بیٹھ گئی۔ کیا ہوا ابرش سلطان؟ نہ تم مجھ تک پہنچ سکتی ہو، نہ میرا بال بیکا کر سکتی ہو۔ میرے سامنے تمہاری حیثیت ایک چونٹی کے برابر ہے، جسے میں جب چاہوں مسل کے رکھ دوں، اور میں تمہیں مسل کے رکھ دوں گا۔ اس کے الفاظ میرا تنفس بگاڑ چکے تھے۔ سمجھتا کیا تھا وہ خود کو؟ جو چاہے کرے گا۔ یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ اس بار میں تمہیں ایسی شکست دوں گی کہ تم اٹھ نہیں پاؤ گے۔ تمہارا گریبان بہت جلد میرے ہاتھ میں ہوگا، اور میں تمہیں سب کے سامنے گھسیٹتے ہوئے جیل تک لے کے جاؤں گی۔ میں بتاؤں گی کہ ابرش سکندر کمزور نہیں ہے، پہلے بھی تمہیں مات دے چکی ہے، اور اس بار تمہیں چاروں شانے چت کر دے گی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، دل میں نفرت کا تلاطم طوفان۔ دروازے کی دستک نے میری سوچوں کا تسلسل توڑا۔ باہر ملازمہ تھی۔ بی بی صاحبہ، آپ کو دارجی بلا رہے ہیں۔ اپنے کمرے سے نکل کر دارجی کے کمرے میں گئی۔ وہ سگار پی رہے تھے۔ میں نے کہا، پھر سے سگار پی رہے ہیں؟ میں نے آپ کو کتنی دفعہ منع کیا ہے کہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ کہنے لگے، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوگا مجھے۔ میں نے کہا، اگر آپ باز نہیں آئیں گے تو پھر میں بھی آپ کی بات نہیں مانوں گی۔ میں نے ان کے منہ سے سگار نکالا اور ایک طرف رکھ دیا۔ کہنے لگے، میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ تم کل اکیلی گھر سے باہر کیوں نکلی تھی؟ ان کے ماتھے پہ بل تھے۔ میں نے کہا، دارجی، میں کسی سے نہیں ڈرتی، ویسے بھی وہ شخص یہاں سے بھاگ چکا ہے۔ دارجی کہنے لگے، پھر بھی جب میں تم سے کہہ چکا ہوں کہ تم بنا گارڈ کے کہیں نہیں جاؤ گی تو اس کا مطلب کہیں نہیں جاؤ گی۔ میں ان کے پاس آ کے بیٹھ گئی۔ میں نے کہا، آپ کو کیوں یہ لگتا ہے کہ میں بنا گارڈ کے جا نہیں سکتی؟ آپ کی پوتی کمزور نہیں ہے، اس شخص کو ناکوں چنے چبوانا جانتی ہے، اور اس بار اسے ایسا گھاؤ دوں گی زندگی بھر یاد رکھے گا۔ دارجی کہنے لگے، دیکھو ابرش، اپنے دشمن کو کبھی بھی کمزور مت سمجھنا، یہ تمہاری سب سے بڑی بھول ہوگی۔ آئندہ میں یہ کوتاہی برداشت نہیں کروں گا۔ بہت کچھ کھو دیا ہے میں نے، تمہیں نہیں کھونا چاہتا۔ یہ کہتے ہوئے میں ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھ رہی تھی۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھ ان کے گلے میں ڈالے، کندھے پہ سر رکھ دیا۔ کچھ نہیں ہوگا ابرش کو، آپ دیکھ لیجئے گا۔ انہوں نے اپنے ہاتھ ہلا کے مجھے اپنے ساتھ لگایا۔ ٹپ ٹپ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے ان کے آنسو صاف کیے۔ میں نے کہا، دارجی، آپ میری طاقت ہیں۔ اگر آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلیں گے تو میں کمزور پڑ جاؤں گی۔ میں کمزور نہیں پڑنا چاہتی، میں اپنی لڑائی میں کمزور نہیں پڑنا چاہتی، اس لیے خدا کے لیے میری طاقت بنے، میری کمزوری نہ بنے۔ وہ کہنے لگے، میں تمہیں دیکھ کے جیتا ہوں، اس لیے کہنا ہوں، مجھے نیا زخم مت دینا۔ تمہیں نہیں پتا وہ کتنا خطرناک ہے، تمہیں خبر تک نہیں ہونے دے گا، اور وہ اپنی چال چل جائے گا۔ دارجی، آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتا وہ۔ آپ جانتے ہیں ہم اکیلے نہیں ہیں، SHO ہمدان ہمارے ساتھ ہیں، اور میں بھی تو اب اسسٹنٹ کمشنر بن جاؤں گی۔ مجھے بس اس وقت کا انتظار ہے جب اس کا گریبان میرے ہاتھ میں ہوگا۔ میری آنکھوں میں جیسے نفرت ہی نفرت تھی۔ میں بہت محنت سے پڑھ رہی تھی، اور سر حیدر کئی زاویوں سے مجھے سمجھاتے تھے۔ سر کو میں شروع میں نوٹ کر رہی تھی کہ وہ بڈھا پروفیسر مجھے بڑی عجیب نظروں سے دیکھنے لگا ہے۔ کبھی مجھے سمجھاتے سمجھاتے میرا ہاتھ پکڑ لیتا، کبھی چندہ، کبھی جانی، ایسے ورڈ استعمال کرتا۔ باز نہیں آتا تھا، حالانکہ میں اسے ٹوک چکی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ اس عمر میں بھی اس کا ٹھرکی پن ذرا بھی کم نہیں ہوا تھا۔ اپنی عمر کو دیکھتا، میری عمر کو دیکھتا، میں اس کی پوتی کی جگہ تھی۔ اگر وہ پڑھاتا اچھا نہ ہوتا تو یقیناً میں دارجی سے کہہ چکی ہوتی کہ مجھے اس شخص سے نہیں پڑھنا۔ ایک بار وہ مجھے پڑھا ہی رہا تھا جب SHO ہمدان ہمارے گھر پہ آیا۔ مجھے تیاری کرتا دیکھ کے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیلی۔ کہنے لگا، تیاری کر رہی ہو؟ میں نے کہا، ہاں۔ کہنے لگا، اچھی بات ہے۔ پھر پروفیسر حیدر سے کہنے لگا کہ ابھی آپ جائیں، ابرش میرے ساتھ کہیں جا رہی ہے۔ یہ سن کے پروفیسر حیدر کے ماتھے پہ بل پڑے۔ کہنے لگا، کیا مطلب؟ میں اتنی دور سے اسے خاص طور پہ پڑھانے کے لیے آتا ہوں، اس لیے نہیں کہ یہ چھٹی کرے۔
حالانکہ 2 مہینے میں یہ میری پہلی چھٹی تھی۔ ہمدان کہنے لگے دیکھو پروفیسر صاحب، مجھے بھی چھٹی بہت کم ملتی ہے اور آج کا دن میں اپنی ہونے والی منگیتر کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ آپ اس کے دادا جی سے پوچھ سکتے ہیں، میں اجازت لے چکا ہوں۔ ہمدان نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے کھڑا کر چکا تھا۔ کہنے لگا چلو میرے ساتھ، آج کا دن تمہارے نام، رات تک ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزاریں گے، اور تمہارے دادا جی سے میں اجازت لے چکا ہوں۔ میں نے کہا لیکن ہمدان میری بات تو سنیں، آپ جانتے ہیں میں دن رات ایک کر کے تیاری کر رہی ہوں، 15 دن بعد میرے پیپرز ہیں، میں کوئی تفریح نہیں چاہتی، پلیز مجھے چھوڑیں، پیپرز کے بعد صحیح۔ وہ کہنے لگا نو مور آرگیومنٹ ابریش، تم جانتی ہو میری ڈیوٹی کتنی ہوتی ہے، بڑی مشکل سے چھٹی ملتی ہے مجھے۔ پروفیسر حیدر کے ماتھے پہ بل پڑے، وہ بڑے غصے سے ہمدان کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا سر آپ جائیں، کیونکہ یہ صاحب تو مجھے چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ ہمدان مسکرانے لگا، مجھے ڈرائنگ روم سے باہر لے گیا۔ لاؤنج میں دار جی بیٹھے تھے۔ کہنے لگا دار جی، آپ کی پوتی کو میں واپس باحفاظت یہاں چھوڑ جاؤں گا 10 بجے تک، یہ میری ذمہ داری بھی ہے، آپ کو اعتراض تو نہیں ہے؟ دار جی کہنے لگے نہیں، تمہارے ساتھ ہوتی ہے تو میں بہت مطمئن ہوتا ہوں۔ میں ہمدان کے ساتھ باہر آ چکی تھی، باہر اس کی گاڑی کھڑی تھی، فرنٹ ڈور اس نے ہی میرے لیے کھولا۔ بیٹھیے میڈم، تشریف رکھیے، اپنی ہی گاڑی سمجھا۔ میرے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل گئی، میں بیٹھ گئی، اس نے دروازہ بند کیا، پھر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر گاڑی کو مین روڈ تک لے گیا۔ میں نے کہا بائی دا وے، اس ایمرجنسی کو نافذ کرنے کا مقصد کیا تھا؟ کہنے لگا کیا کروں یار، ہم پولیس والوں کی زندگی اپنے لیے بہت کم ہوتی ہے۔ میں نے سوچا کہ کہیں تم یہ نہ سوچو کہ ایس ایچ او صاحب تو بڑے ہی ان رومانٹک سے ہیں، رشتہ طے کر کے بھول ہی گئے ہیں کہ کچھ ٹائم منگیتر کو بھی دینا چاہیے۔ میں نے کہا نہیں، میں سمجھتی ہوں آپ کی ڈیوٹی کو، اور سمجھ بھی سکتی ہوں، اور کل کو ہو سکتا ہے کہ میں آپ سے زیادہ مصروف ہو جاؤں۔ میری بات سن کے اس کے چہرے کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ ہاں پھر تو ہمیں میڈم صاحبہ کو سیلوٹ مارنا پڑے گا۔ میں ہنسنے لگی، اس نے میرے چہرے کی طرف دیکھا، کہنے لگا یوں ہی ہنستی رہا کرو، بہت اچھی لگتی ہو۔ میں نے کہا یہ سب تو کھوکھلی سی ہنسی ہے، اصل خوشی مجھے اس وقت ملے گی جب زارون جہانگیر کا گریبان میرے ہاتھ میں ہوگا۔ میری بات سن کے اس نے میرے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ کہنے لگا ضرور ہوگا، اور جب میں ہوں تو پھر تمہیں اس بات کی کیا فکر ہے؟ میں نے کہا آپ کا ساتھ ہی تو ہے جو مجھے طاقت کا احساس دلاتا ہے۔ کہنے لگا دیکھو میں بڑی مشکل سے ٹائم لے کے آیا ہوں، میں اس شخص کا ذکر تمہارے منہ سے سننا نہیں چاہتا، جس دن وہ پاکستان آیا میرے ہاتھوں مارا جائے گا۔ میں نے کہا نہیں آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے، وہ میرا مجرم ہے، اسے سزا میں خود دوں گی، مجھے اسے آسان موت نہیں دینی، میں اسے سسک سسک کے مرتا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں، لمحہ لمحہ موت کا مزہ چکھانا چاہتی ہوں، آپ اسے کچھ نہیں کہیں گے۔ میں ایک دم جذباتی ہوئی۔ ہمدان کہنے لگا اچھا سمجھ گیا، تم ہی اسے سزا دو گی، کیوں فکر کرتی ہو؟ میں نے کہا میں اتنی محنت کر رہی ہوں اس لیے نہیں کہ آپ اسے گولی سے مار کے آسان موت دے دیں۔ آپ نہیں جانتے میرے اندر نفرت کا طوفان ہے جو اس کے خون سے تھمے گا، میں اسے لمحہ لمحہ تڑپانا چاہتی ہوں۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کہنے لگا ابریش پلیز کوئی اور بات کریں۔ ہمدان موضوع بدل چکا تھا، ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا، لیکن میرے نزدیک بس ایک وہی موضوع فی الحال زیر بحث تھا۔ میرے دماغ میں بس زارون جہانگیر تھا، یہ نفرت کا عالم تھا کہ وہ شخص ایک بار مجھے میسر آ جائے، میں اسے لمحہ لمحہ موت کا مزہ چکھاتی۔ اسے پتہ تھا کہ میں اتنے سالوں سے کس اذیت سے گزر رہی ہوں، اسے اسی اذیت سے دوچار کرتی۔ اس نے مجھے چیلنج کیا تھا، مجھے ابریش سکندر کو۔ میں اسے بتانا چاہتی تھی کہ میں کمزور نہیں ہوں، تمہیں اپنے چوراہے پہ لا کے گولیوں سے بھوننے کی طاقت رکھتی ہوں۔ ہمدان مجھے پہلے سمندر پہ لے کے گیا، اس کے ساتھ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا، لیکن ساحل سمندر پہ جا کے بہت سی تلخ یادیں بھی آنے لگی اور بہت سی حسین یادیں بھی۔ بھائی مجھے پانی سے ڈر لگتا ہے، مجھے نہیں جانا سمندر کے اندر۔ احمد بھائی نے بڑی زور سے میرا بازو پکڑا تھا۔ آج میں دیکھنا چاہتا ہوں ابریش، تمہیں پانی سے ڈر کیوں لگتا ہے؟
آخر یہ سمندر کا پانی تمہیں کہتا کیا ہے؟ احمد بھائی میری ایک نہیں سن رہے تھے۔ بھائی پلیز چھوڑیں میرا ہاتھ، میں جا کے دار جی سے آپ کی شکایت کر دوں گی۔ تو شوق سے کر دو، جیسے وہ تمہارے دادا ہیں ویسے میرے بھی دادا ہیں، جیسے تم سے پیار کرتے ہیں مجھ سے بھی کرتے ہیں۔ احمد بھائی خدا کے لیے چھوڑے میرا ہاتھ۔ میں بہت گھبرا رہی تھی، بہت ڈر رہی تھی، لیکن میرا ہاتھ احمد بھائی کی مضبوط گرفت میں تھا، جو سمندر کی جانب تیز تیز قدم بڑھاتے ہوئے مجھے لے کے جا رہا تھا۔ اب میں بالکل بے بس تھی۔ میں آپ سے بات نہیں کروں گی، میں نے پہلی دھمکی دی۔ ہاں تو مت کرو، آپ کے لیے چائے بھی نہیں بناؤں گی، رات کو آپ کو کافی بھی بنا کے نہیں دوں گی۔ ہاں تو مت کرو، اتنے ملازم کس لیے ہیں، بنا دیں گے، لیکن آج میں تمہیں بخشوں گا نہیں۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں سمندر کے پانی میں جا کے تمہیں ہوتا کیا ہے۔ بھائی میں ڈوب جاؤں گی، دیکھ لینا یہ پانی مجھے اپنے ساتھ بہا کے لے جائے گا، ساری زندگی آپ بہن کو ترسیں گے۔ میں نے ایموشنل بلیک میلنگ شروع کی۔ جیسے جیسے میں پانی میں جا رہی تھی میری جان نکل رہی تھی۔ پیروں کے نیچے سے جب ریت نکلتی محسوس ہوتی تھی تو مجھے لگتا تھا میں زمین کے اندر دھنس جاؤں گی۔ سمندر کی بڑھتی ہوئی لہریں مجھے اپنے ساتھ بہا کے بہت دور لے جائیں گی۔ مجھے خوف آ رہا تھا، لیکن احمد بھائی اپنے نام کے ایک ہی تھے۔ مجھے پانی کے اندر لے گئے۔ میں نے زور سے آنکھیں بند کر لیں۔ کہنے لگے آنکھیں کھولو لڑکی، تم کیا ڈرپوکوں کی طرح آنکھیں بند کر لیتی ہو؟ جانتی ہو کس خاندان سے تعلق رکھتی ہو؟ ہمارے خاندان کی لڑکیاں تو دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتی ہیں، اور تم پتہ نہیں کہاں سے بزدل پیدا ہو گئی ہو۔ میں نے کہا میں بزدل ہی اچھی ہوں، آپ جیسے بھائی اللہ تعالیٰ کسی کو نہ دے جو بہن پہ رحم ہی نہ کریں۔ وہ ہنسے جا رہا تھا، مجھے پانی میں وہاں تک لے گیا کہ میرے گھٹنے تک پانی میں ڈوب چکے تھے۔ میں نے بہت مضبوطی سے احمد بھائی کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ کہنے لگے ارے اتنا ڈرتی ہو ابرش، کیا ہوگا تمہارا؟ میں ہوں نا تمہارے ساتھ، کیا بھائی پہ بھروسہ نہیں ہے تمہیں؟ میں تمہیں ڈوبنے نہیں دوں گا، کچھ نہیں ہوگا تمہیں۔ اگر کوئی مصیبت تمہارے تک آئی تو تمہارا یہ بھائی اس مصیبت کو خود پہ لے لے گا۔ یہ کہہ کے انہوں نے مجھے اپنے ساتھ لگایا تھا، لیکن میں نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی، اور پھر احمد بھائی ایک دم میں چلائی تھی، ابرش ابرش کیا ہوا تمہیں؟ آر یو آل رائٹ؟ میں بری طرح سے بھاگ رہی تھی۔ ہمدان نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ کیا ہوا تمہیں؟ ہمدان مجھ سے پوچھ رہا تھا، اور میری نظریں سامنے ساحل سمندر پہ تھیں۔ مجھے لگا سامنے احمد بھائی کھڑے ہیں، مسکرا رہے ہیں اور پانی کے اندر جا رہے ہیں۔ میں نے ہمدان کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے چھڑوایا اور پانی کی طرف بھاگنے لگی۔ احمد بھائی کہاں جا رہے ہیں آپ؟ میں اندھا دھند سمندر میں بھاگ رہی تھی۔ ہمدان مجھے پکار رہا تھا، ابریش کہاں جا رہی ہو تم، رکو، لیکن میں بھاگے جا رہی تھی، اندھا دھند پانی کے اندر بھاگے جا رہی تھی، جب ایک دم ہمدان نے میری کلائی پکڑ کے مجھے دوسری جانب کھینچا۔ ایک پل میں اس کے سینے سے جا لگی اور پھر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ وہ میری کمر سے لانے لگا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اس خوف سے، اس ٹرانس سے باہر کیوں نہیں آ جاتی؟ میں روئے جا رہی تھی۔ وہ مجھے پانی سے باہر لے کے آیا۔ میرے کپڑے بھیگ چکے تھے اور مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ کہنے لگا مجھے لگتا ہے تمہیں سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے، تم اب تک ان واقعات کے اندر جیتی ہو جو کب کے ماضی ہو چکے ہیں۔ میں نے کہا نہیں ہمدان، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے صرف اور صرف ایک شخص کی ضرورت ہے، اور وہ ہے زارون جہانگیر۔ میں ماضی سے نکل آؤں گی، میں اپنی ساری اذیتوں سے باہر آ جاؤں گی، لیکن جب تک میں اس سے بدلہ نہ لے لوں میں اپنے ماضی سے باہر نہیں آ سکتی۔ کہنے لگا اچھا وہ وقت بھی آ جائے گا، ابھی تو تمہیں بھی وقت چاہیے، پھر اس کے بعد رزلٹ اور اس کے بعد ٹریننگ کا وقت۔ مجھے وقت چاہیے تھا، لیکن احمد بھائی سے میں جس قدر اٹیچ تھی انہیں فراموش کرنا اتنا آسان نہیں تھا، بلکہ ممکن ہی نہیں تھا۔ سمندر سے واپسی پہ وہ مجھے ایک ریسٹورنٹ میں لے گیا۔ میں نے بڑی خاموشی سے کھانا کھایا تھا۔ ہمدان کہنے لگا کہ باقاعدہ منگنی سے تو تم نے منع کر دیا تھا، لیکن میری بڑی خواہش تھی کہ تمہیں اپنے ہاتھ سے انگوٹھی پہناتا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی جیب میں سے ایک مخملی ڈبیا نکالی، اس میں سے ایک خوبصورت سی رنگ نکالی، پھر میری طرف اپنا ہاتھ بڑھایا
میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھ دیا. اس نے مجھے انگوٹھی پہنائی اور میں اپنا ہاتھ کھینچ چکی تھی. میں نے کہا بہت پیاری ہے. کہنے لگا ہاں لیکن تم سے زیادہ نہیں. کہنے لگا جیسے ہی تمہاری ٹریننگ ختم ہوگی میں شادی کا ارادہ رکھتا ہوں. میں نے کہا نہیں ہمدان، کبھی نہیں. پلیز آپ انتظار کریں. جب تک میں زارون جہانگیر کو سزا نہیں دے دیتی میں نئی زندگی شروع نہیں کر سکتی. وہ کہنے لگا دیکھو، جو قدم تم اٹھانے جا رہی ہو اکیلی نہیں سفر کرو گی. میں چاہتا ہوں جب تم زارون کے اس کیس کو سنبھالو تو اس سے پہلے تم میرے ساتھ نکاح کے ایک مضبوط رشتے میں آ جاؤ تاکہ میں تمہاری حفاظت اچھے طریقے سے کر سکوں. میں نے کہا نہیں، میں بنا سہارے کے اسے مزہ چکھانا چاہتی ہوں، ورنہ وہ یہ سمجھے گا کہ میں نے آپ سے مدد مانگی ہے یا میں آپ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی. ہمدان نے مجھے کچھ نہیں کہا، چپ چاپ مجھے واپس گھر چھوڑ دیا. 15 دن رہ گئے تھے اور میں رات بھر اپنی تیاری میں مصروف رہتی تھی. اگلے روز جب پروفیسر حیدر آئے تو بڑے غصے میں تھے. میں ان کے غصے کی وجہ نہیں جان پا رہی تھی. میں نے کہا سر آج آپ لیکچر نہیں دیں گے؟ کہنے لگے نہیں، جا کے اپنے منگیتر سے لے لو. یہ تو یوں غصہ کر رہے تھے جیسے پتہ نہیں کیا ہوں. میں نے کہا سر جب سے آپ مجھے پڑھا رہے ہیں میں نے بس ایک ہی دن کی چھٹی لی ہے. کہنے لگے مجھے غیر سنجیدہ لوگ بالکل پسند نہیں ہیں. تم تو بڑی ڈینگیں مار رہی تھیں، بڑی دلچسپی دکھا رہی تھیں. دیکھو CSS بچوں کا کھیل نہیں ہے. بہت سے پیپرز ہوتے ہیں، ذرا سی غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی. میں نے کہا میں آئندہ چھٹی نہیں کروں گی. میرا یہ کہنا تھا، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا. میں حیران ہوئی. کہنے لگے دیکھو چندہ، میں چاہتا ہوں تم اچھے نمبروں سے پاس ہو جاؤ. تم نے اپنے دشمن کو مزہ بھی تو چکھانا ہے نا. خالی دھمکیاں دینا، دعوے کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، مگر سامنے والے کا منہ توڑنا بڑا مشکل ہے. میں تمہیں کامیاب دیکھنا چاہتا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں یہ منگیتر کے ساتھ آنا جانا بند کرو. میں نے کہا وہ کوئی غیر اہم شخص نہیں ہے، وہ خود پولیس میں ہے. یہ سن کے وہ ہنسنے لگے. کہنے لگے جو بھی ہے، تمہارے CSS کے پیپر میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا. تم نے اپنی ایک کلاس مس نہیں کی بلکہ تم نے اپنا ایک پورا ٹاپک مس کر دیا ہے. میں نے کہا اوکے سر، میں زیادہ ٹائم پڑھ لوں گی. بہرحال انہوں نے دوبارہ سے لیکچر لینا شروع کیا. پڑھاتے تو وہ ٹھیک تھے، بس مجھے ان کا دیکھنا عجیب لگتا تھا، مجھے ان کا چھونا عجیب لگتا تھا. حالانکہ وہ بہت بڑے تھے اور میں ایک الجھن کا شکار ہو جاتی تھی. شاید یہ ان کی عادت تھی، بات بات پہ چندہ اور جانی کہنے لگتے تھے. اب میرا یہ حال تھا کہ میں دن رات میں بس چند گھنٹے سوتی تھی، ورنہ بس تیاری کرتی رہتی تھی. دارجی کہنے لگے آبی بیٹا کچھ تو اپنی صحت کا بھی خیال کرو، تم نے تو کھانا پینا تک چھوڑ دیا ہے. میں نے کہا دارجی مجھے کچھ نہیں ہوتا، بس ایک بار پیپر ہو جائے اور دعا کریں کہ اچھے ہو جائیں، پھر جی بھر کے سوؤں گی اور جی بھر کے کھانا کھاؤں گی. اگلے روز میں سر حیدر کو ابھی ٹیسٹ دے ہی رہی تھی جب ہمدان پولیس موبائل میں ہمارے گھر آیا. میرے لیے یہ بہت حیران کن بات تھی. وہ اپنی بھاری نفری کے ساتھ آیا تھا. جیسے ہی اندر آیا اس کے کئی اہلکار بھی اس کے ساتھ تھے، ڈرائنگ روم کو گھیر چکے تھے اور میں حیران تھی. ہمدان نے پسٹل کا رخ سر حیدر کی طرف کیا. کہنے لگا تمہارا کھیل ختم، جال تو تم نے بہت اچھے سے بٹھایا تھا. میں تمہیں پہلی نظر میں دیکھ کے کھٹک گیا تھا، لیکن تمہیں شک نہیں ہونے دیا تھا. اتارو اپنا یہ جھوٹا لبادہ جو تم نے اوڑھ رکھا ہے. زارون جہانگیر، یو آر انڈر اریسٹ. یہ سن کے میرے ہوش اڑے تھے. میں نے اس شخص کو ایک نظر دیکھا جو کہیں سے بھی زارون جہانگیر نہیں لگ رہا تھا. 2 اہلکار ہماری جانب آ گئے. میں تو سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ یہ سب ہوا کیا ہے. جیسے ہی میں ایک قدم بڑھانے لگی، بڑی مضبوطی سے میری کلائی اس شخص نے پکڑ لی اور مجھے اپنی جانب کھینچا. اگلے ہی لمحے جیب سے تیز دھار والا چاقو نکال کے وہ میری شہہ رگ پہ رکھ چکا تھا. میں تو سمجھ ہی نہیں پائی میرے ساتھ ہوا کیا. سب کچھ اتنا آنن فانن ہوا. کہنے لگا SHO تم کیا سمجھتے ہو، زارون جہانگیر نے کچی گولیاں کھیل رکھی ہیں. تم مجھے پہچان جاؤ گے تو کیا اس میں تمہارا کمال ہے؟ کمال تو میرا ہے. میں پچھلے 3 مہینے سے یہاں آ رہا ہوں اپنے دشمن کے گھر پہ.
اور مجھے کوئی روک نہیں سکا، مجھے کوئی پہچان نہیں سکا، یہاں تک کہ میری جانی دشمن بھی مجھ سے دھوکہ کھا گئی۔ اگر میں یہاں کھڑا ہوں تو تمہیں کیا لگتا ہے میں یہاں اکیلا کھڑا ہوں؟ پھر وہ ہنسنے لگا۔ مجھے وہ مکمل طور پہ اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ میری کمر اس کے سینے کی جانب تھی، اپنا ایک ہاتھ وہ میرے پیٹ پہ رکھ چکا تھا اور دوسرا ہاتھ جس میں چاقو تھا وہ میری گردن پہ تھا۔ میں کسمسا بھی نہیں پا رہی تھی۔ چھوڑو مجھے، میں چلائی تھی۔ ایسے کیسے چھوڑ دوں؟ تم سے تو بہت حساب کتاب باقی ہیں۔ کہا تھا نا تم سے، جب واپس آؤں گا تو تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ سامنے ہمدان نے بھی اس پر پسٹل تانی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگا اسے چھوڑو ورنہ تمہیں گولی سے اڑا دوں گا۔ وہ کہنے لگا راستے میں آؤ گے تو ابھی کے ابھی اس کا گلا کھول کے رکھ دوں گا، اور تم جانتے ہو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ ہمدان کہنے لگا اس بنگلے کو چاروں طرف سے پولیس نے گھیر رکھا ہے، تم بچ نہیں سکتے۔ زارون کہنے لگا مر گئے مجھے مارنے والے۔ دیکھو SHO، میری تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، میرا تمہارا کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ اپنی خیریت چاہتے ہو تو ابھی جھک جاؤ۔ حساب کتاب میرا اس لڑکی سے ہے اور اسے میں ہر قیمت پر اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا۔ دارجی بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ یہ سب سن کے کہنے لگے زارون ابرش کو چھوڑ دو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ کہنے لگا میرا راستہ آپ چھوڑ دو ورنہ آپ لوگوں کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ مجھے 1 منٹ نہیں لگے گا، میں اسے اوپر پہنچا دوں گا۔ تبھی ہمدان کے موبائل پہ بیل بجنے لگی۔ زارون کہنے لگا اٹھاؤ SHO، فون اٹھاؤ، کیونکہ اس کو اٹھانے کے بعد ہی تم خود بخود مجھے راستہ دو گے۔ ہمدان نے فوراً سے فون اٹھایا۔ کہنے لگا کیا؟ یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ اچھا میں کچھ کرتا ہوں، یہ کہہ کے ہمدان نے فون بند کر دیا۔ زارون ہنسنے لگا، کہنے لگا آ گیا فون تمہارے پاس؟ 2 راستے ہیں تمہارے پاس SHO، یا تو میرا راستہ صاف کر دو یا پھر تمہارے گھر میں گولیوں کی گونج اتنی بلند ہوگی کہ سمجھ نہیں آئے گا، اور فیصلہ کرنے کے لیے تمہارے پاس بس 1 منٹ ہے۔ ہمدان کے ماتھے پہ پسینہ چمکنے لگا۔ اس نے اپنے اہلکاروں سے کہا کہ پسٹل نیچے کر دو۔ تمام اہلکار اپنے پسٹل نیچے کر چکے تھے۔ زارون کہنے لگا فون کرو اپنے اہلکاروں سے، انہیں کہو کہ مین دروازے کے پاس سے ہٹ جائیں۔ میں نے کہا مجھے چھوڑو زارون، میں چلائی تھی۔ دارجی کہنے لگے زارون میری بچی کو چھوڑ دو۔ دارجی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کہنے لگا اس جگہ چھوڑ دوں؟ زارون کبھی کسی کا ادھار نہیں رکھتا۔ بڑے حساب کتاب نکلتے ہیں میرے آپ کی طرف۔ شیر کی پچھاڑ میں ہاتھ ڈالنے کی غلطی اس بچی نے کی تھی، بھگتنا تو اسے پڑے گا۔ میں نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ جس دن میں آؤں گا اس دن ابرش کی خیر نہیں۔ دارجی نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ وہ کہنے لگا ہمدان میرا کام ہو گیا۔ ہمدان بے حد پریشان تھا۔ اس نے فون کیا، اس نے کہا سب لوگ پیچھے ہٹ جائیں، مین دروازے کو بالکل خالی کر دو، اپنی پسٹل نیچے رکھنا، گولی چلانے کی غلطی مت کرنا۔ یہ کہہ کے ہمدان نے فون بند کر دیا۔ وہ مجھے ڈرائنگ روم سے باہر لے کے گیا، پیچھے کی جانب قدم لے رہا تھا۔ اس کی نظریں چاروں طرف تھیں۔ میں بار بار اس سے اپنا آپ چھپا رہی تھی، لیکن جس طریقے سے اس نے مجھے جکڑا ہوا تھا، لگ رہا تھا میں کسی مضبوط اور تنگ شکنجے میں جا کے پھنس چکی ہوں۔ میں نے کہا چھوڑو مجھے، میں کہتی ہوں مجھے۔ کہنے لگا اپنا منہ بند رکھو۔ مجھے مین دروازے تک وہ لے گیا، پھر چوکیدار سے کہنے لگا دروازہ کھولو۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، باہر ایک گاڑی آ کے رکی۔ وہ پچھلی نشست کا دروازہ کھول کے مجھے اس گاڑی میں بٹھا چکا تھا، خود بھی بیٹھ چکا تھا۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور بڑی بے دردی سے وہ انگوٹھی اتاری جو ہمدان نے مجھے پہنائی تھی۔ پھر کھڑکی کا شیشہ کھول کے باہر ہمدان کی طرف اس نے وہ انگوٹھی اچھالی۔ آج کے بعد تمہارا ابرش سے کوئی تعلق نہیں، یہ کہہ کے اس نے شیشہ اوپر کیا۔ زور سے گاڑی آگے کی جانب بڑھ گئی۔ ابھی بھی اس نے میری کلائی پکڑ رکھی تھی۔ میں نے کہا چھوڑو مجھے۔ ایسے کیسے چندا؟ زارون کو تم نے کیا سمجھ رکھا تھا؟ تم چال چلو گی اور میں چپ رہوں گا؟ کہا تھا نا تم سے، سب کے سامنے تمہیں لے کے جاؤں گا اور کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ دیکھ لو، لے آیا تمہیں تمہارے دار جی کے سامنے سے، تمہارے اس SHO کے سامنے سے۔
کیا بگاڑ لیا اس نے میرا؟ کچھ بھی نہیں. تم بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. البتہ میں تمہارا بہت کچھ بگاڑ کے رکھ دوں گا. لیٹس سی. میں اپنی کلائی اس سے چھڑوا رہی تھی جب اس نے زور سے مجھے اپنی جانب کھینچا اور پھر گاڑی میں ہی